بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہے نا ہمارا ٹاپک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ موسٹلی جو ہے نا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ کویسچنز آتے ہیں نا سارا دن، ان کے مطابق جو ہے نا میں کوئی لیکچر یا کوئی ویڈیو جو ہے نا وہ شیئر کروں، تاکہ وہ سب کو انفارمیشن جو ہے نا وہ پراپر مل جائے۔ تو آج جو ہے نا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے نا جس وقت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایف آئی آر کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے کہ ایف آئی آر کیسے کرواتے ہیں اور کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ہمارے پاس نا دو ڈائمینشنز ہیں، ایک ہے ملزم کی ڈائمینشن اور ایک ہے مستغیث کی، یعنی کہ جو ایف آئی آر کروا رہا ہے۔ ہم نے دونوں صورتوں میں دیکھنا ہے کہ کیا ایف آئی آر کے بعد کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مستغیث کو، تو مستغیث نے تو ایف آئی آر درج کروا لی ہے، اس کے بعد وہ پولیس کے اوپر پریشر ڈالے گا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں اور میرے ملزم تلاش کریں، اگر ملزم اریسٹڈ ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ تفتیش کر کے تو میرا جو ہے نا وہ جو بھی اس کو گریونس ہے وہ اس کو جو ہے نا وہ اس کی داد رسی کی جائے، اور اس کا جو اگر کوئی چوری ہوئی ہے، ڈکیتی ہوئی ہے تو اس کا مال برآمد کیا جائے، یا اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو ان کو سزا دلوائی جائے۔ وہ مستغیث کا صرف یہی کام ہے کہ وہ پریشر ڈالے گا، اور پریشر ڈالنے کے لیے وہ بڑا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ڈی پی او کے پاس اپلیکیشن موو کر سکتا ہے، وہ ڈی ایس پی کے پاس اپلیکیشن دے سکتا ہے، لیکن ڈی پی او کے بعد وہ یہ انویسٹیگیشن میں جسٹس آف پیس کے اختیارات بالکل نہیں ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے جسٹس آف پیس کو بائی اے بائی بی کی پٹیشن کر کے تو ہم پرچہ ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں، اس طریقے سے ہم تفتیش پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں اور پولیس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ فلاں بندے کو اریسٹ کرے، فلاں کو نہ کرے۔ تو اس میں جسٹس آف پیس کے اختیارات بالکل نہیں ہیں۔ ہاں البتہ جو علاقہ مجسٹریٹ ہوتا ہے نا، اس کو آپ اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں، اور وہ اپلیکیشن یہ موو کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پرچہ ہے، اس کا یہ جو پولیس ہے یہ چلان نہیں پیش کر رہی کورٹ میں، تو اس سے چلان منگوایا جائے اور پولیس کی تفتیش کے بارے میں ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے ابھی تک کیا تفتیش کی ہے۔ مجسٹریٹ کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں، لیکن جسٹس آف پیس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ تو اس لیے مستغیث کو چاہیے کہ وہ اپنی توجہ جو ہے نا وہ ڈی پی او، ڈی ایس پی، ایس ایچ او تھانہ جو ہے نا پولیس، وہ اس پر مرکوز رکھے اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرے مکمل، ان کو اپنا بیان ریکارڈ کروائے اور سارا اپنے گواہان کو پیش کرے اور تفتیش جو ہے نا وہ مکمل کروائے، تاکہ پولیس جو ہے نا وہ اس کے ملزم جو ہے نا وہ مجرم جو ہے نا وہ ان کو ڈھونڈ سکے اور ان کو سزا دلوا سکے۔ دوسری ڈائمینشن یہ ہے کہ ہم ملزم کی طرف آ جاتے ہیں کہ ملزم کو کیا کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ملزم کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے، اور یا ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ اگر تو گرفتار نہیں کیا تو پھر تو وہ درخواست ضمانت قبل از گرفتاری سیشن کورٹ میں دائر کرے گا، اور یہ چاہے قتل کا ملزم ہو چاہے دہشت گردی کا ملزم ہو، یہ اس کا بنیادی حق ہے کہ پہلی تاریخ پہ اس کو کورٹ اس کا انگوٹھا لگوائے گی، اس کا آئی ڈی کارڈ چیک کرے گی اور اس کو 7-8 دن کی جو ہے نا وہ تاریخ دے گی، تاکہ وہ آزادی سے اپنا خود کو سیو کر سکے، خود کو بچا سکے، اپنے لیے کوئی یعنی وکیل ڈھونڈ سکے، یا کوئی جس طریقے سے بھی وہ شامل تفتیش ہو جائے، پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا سکے، اپنا بتا سکے کہ وہ اس وقوعے میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ ملزم کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوتی۔ پہلی تاریخ پہ کسی وکیل کا کوئی کمال نہیں ہوتا، کسی جج کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ پہلی تاریخ پہ جو ہے نا وہ آپ کو 7-8 دن کے لیے ٹائم ملنا ہوتا ہے، اور وہ اس کے لیے آپ کو مچلکہ وغیرہ جو ہے نا وہ کورٹ جو آرڈر کرتی ہے وہ جمع کروانا ہوتا ہے۔ اگر پہلے دن آپ مچلکہ جمع نہیں کروا سکتے تو نو پرابلم، آپ اپنے وکیل صاحب سے کہہ کے ضمانت قبل از گرفتاری کا سرٹیفکیٹ لے سکتے ہیں کہ آج ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں مچلکہ جمع نہیں کروا سکا، تو میں اس کو کل یا پرسوں کروا دوں گا۔ وہ متعلقہ ایس ایچ او کے نام ہوتا ہے، اور ایس ایچ او پھر آپ کو گرفتار کرنے سے جو ہے نا وہ ملزم کو گرفتار کرنے سے باز رہتا ہے۔ تو ضمانت قبل از گرفتاری کی آپ نے اپلیکیشن موو کر دی، جیسا آپ نے آپ سے مچلکہ لے لیا، مچلکہ لینے کے بعد آپ نے پھر شامل تفتیش ہونا ہے، آپ نے خود پولیس کے پاس جانا ہے، اپنے سارے سورسز استعمال کرنے ہیں، اپنا جو آپ کا حق سچ کا جو بیان ہے، اگر آپ اس حقوق میں شامل نہیں ہیں تو آپ اپنے محلے کے جو آپ کے یار دوست ہیں، جو اہل علاقہ ہیں، ان سے ایفیڈیوٹ لے کے پولیس کو جمع کروا سکتے ہیں کہ یہ بندہ اس وقت وقوع کے وقت اس جگہ پہ تھا، یہ ہمارے ساتھ تھا، یا یہ اس جگہ پہ تھا، یا یہ ادھر نہیں تھا۔ تو وہ اس کو پلی آف الیبی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ آپ پولیس کو جو ہے نا وہ ہر صورت میں آپ نے اپنے آپ کو کلیئرنس دینی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہ پولیس سے آپ ڈر کے بھاگتے رہیں، آپ کا وہ ضمانت کا ٹائم گزر جائے تو پھر پولیس ریکارڈ پیش کرتی ہے، تو پولیس وہاں پہ یہ ریکارڈ دیتی ہے کہ یہ بندہ پولیس کے پاس آیا نہیں ہے،
اور ہم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکے تو پھر آپ کی بیل جو ہے نا وہ ڈسمس ہو جاتی ہے, وہ خارج ہو جاتی ہے, کیونکہ کورٹ نے 2 یا 3 تاریخیں دینی ہوتی ہیں. 2-3 تاریخوں میں اس نے پولیس سے بھی ریکارڈ لینا ہے, مستغیث کا بھی وکالت نامہ آ جائے گا, اس کا بھی وکیل پیش ہو جاتا ہے. اس کے بعد کورٹ نے اس ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کو فائنل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے, یا تو وہ منظور ہو جاتی ہے یا پھر خارج ہو جاتی ہے. اگر منظور ہو جاتی ہے تو پھر تو کیس کے ڈیسائیڈ ہونے تک وہ قابل وہ ضمانت پہ رہتا ہے بندہ. لیکن اگر وہ خارج ہو جاتی ہے تو پھر پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے, یا وہ پھر کورٹ سے بھاگ جاتا ہے اور پھر وہ جا کے ہائی کورٹ میں ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے نا وہ دائر کرتا ہے. یہ اس طرح کے واقعات آپ کے روٹین میں ڈیلی بیسس پہ گزرے ہوں گے. مجھے آج 2 کوسچن آئے تھے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کیا ہوتی ہے اور ایف آئی آر کے بعد کیا کرنا چاہیے, اس لیے میں اس کو جو ہے نا ذرا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ اس طریقے سے جو ہے نا واقعات جو پیش آتے ہیں. تو جس وقت آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست ہوگی, آپ تفتیش میں شامل تفتیش ہو گئے, آپ نے وہاں پہ اپنا سارا ایویڈنس دے دیا, اس کے بعد وہ ضمانت قبل از گرفتاری پہ آرگومنٹس ہوں گے آپ کے کونسل کے بھی اور مستغیث کے کونسل کے بھی اور سرکار کے کونسل کے بھی. جو سرکاری وکیل ہوتا ہے نا وہ اس کے بھی ادھر آرگومنٹس ہوں گے, اس کے دلائل ہوں گے, وہ دلائل دیں گے. مستغیث کا وکیل بھی اور سرکار کا وکیل بھی یہ دلائل دے گا کہ آپ گناہ گار ہیں اور آپ نے یہ گناہ کیا اس لیے آپ کو ملوث کیا گیا. لیکن آپ کا جو وکیل ہوگا وہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق اکارڈنگلی اگر تو آپ بے گناہ ہیں, سچی بات ہے, تو پھر تو آپ ڈیفینیٹلی آپ اللہ پہ بھروسہ کریں اور آپ کو جو ہے نا وہ بیل ملے گی, آپ کی ضمانت قبل از گرفتاری جو ہے نا وہ منظور ہوگی اور آپ تا فیصلہ مقدمہ جو ہے نا وہ ضمانت پہ رہیں گے. اس کے لیے آپ کو بعد از ضمانت کی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں رہے گی. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ وہ کیس جو ہے نا وہ اب دوسرے ملزم بھی اس میں ہوں گے, تو دوسرے ملزموں کی حد تک پھر وہ چلے گا جو جن کے بابت جو ضمانت قبل از گرفتاری جنہوں نے نہیں لی, یا دوسری پوزیشن یہ ہے کہ ملزم گرفتار ہو چکا ہے, اریسٹ ہو چکا ہے, تو پھر ملزم کو پولیس 24 آور کے لیے انویسٹیگیٹ کرے گی, اس کو پوچھے گی, اس سے سارا اس کا بیان بھی ریکارڈ کرے گی اور اپنی ضمنیہ مکمل کرے گی. جس وقت ایک بیان لکھا جاتا ہے یا پولیس اپنی کارروائی لکھتی ہے تو اس کو ضمنی بولتے ہیں. اسی علاوہ اسی طرح اگر کوئی چیز برآمد کرتی ہے تو وہ اس کو ریکارڈ پہ لائے گی. اگر ملزم سے کوئی چیز برآمد کرتی ہے تو اس کو ریکارڈ پہ لائے گی. اگر کوئی وقوع کی بابت نقشہ بنائے گی وہ ریکارڈ پہ لائے گی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ریکارڈ پہ لائے گی. اور 24 گھنٹے کے اندر وہ ملزم کو اگر اس نے گرفتاری ڈالی ہوئی ہے, پولیس نے پہلے گرفتاری بھی ڈالی ہوئی ہے تو وہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے گی. اور مجسٹریٹ صاحب جو ہے نا اس کو, اور اگر انہوں نے مزید انویسٹیگیشن کرنی ہے تو مجسٹریٹ صاحب سے درخواست کرے گی کہ ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے. اگر انویسٹیگیشن نہیں کرنی تو پھر درخواست کرے گی کہ اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا جائے. اگر تو جسمانی ریمانڈ مل جاتا ہے تو پھر آپ کا وکیل ملزم کا وکیل جو ہے نا وہ بیل اپلائی نہیں کر سکتا جب تک ریمانڈ ختم نہیں ہوتا. دوران ریمانڈ بیل اپلائی نہیں ہو سکتی, ریمانڈ کے بعد بیل اپلائی ہوگی. لیکن اگر وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ چلا جاتا ہے تو پھر درخواست ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے نا وہ دائر کی جا سکتی ہے مجسٹریٹ لاکا مجسٹریٹ کی عدالت میں. اب ریمانڈ کیا ہوتا ہے اور وہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے. یہاں تک آپ جو ہے نا اس کو نوٹ کریں اور اس کو ذہن نشین کریں. کوشش کریں کہ کیونکہ جس بھائی نے مجھ سے جو کوسچن کیا تھا اس کو جواب مل چکا ہے جتنا اس نے پوچھا تھا, تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب نیکسٹ لیکچر جو ہے نا وہ اس سے آگے چلیں گے, یا کوئی اور وہ اپنے دیوانی سائٹ پہ چلیں گے, کوئی دیکھیں گے کہ جو حکم امتناعی یا کوئی اسٹے آرڈر لے کے بیٹھ جاتے ہیں ان کا کیا حال ہے, یا جو نجائز تقسیم کے دعوے پورے کھاتے پہ کر دیتے ہیں ان کا کیا رول ہے. تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے, اوروں کا بھی خیال رکھیے, ویڈیو شیئر کر دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے.